اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے، اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کتاب جمل من انساب الاشراف، انساب الاشراف جزء نمبر 5، ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، چاپ دار الفکر۔ یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اولا، فرسٹ پرنٹ ہے اس کی، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ، نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند۔ عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے۔ سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہوں، 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ خلف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ، اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہے اس میں واسطے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے، ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے، فمر ابو سفیان علی بعیر، ہاں نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تملعون نے، یہاں پہ نام ہے، بھائی نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر، ومعه معاویہ واخ لہ، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا، اور معاویہ کا ایک بھائی، ایک باپ ہے، ایک 2 بیٹے، ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت۔ احدہما یقود البعیر والآخر یسوقہ، ایک اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے، تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے، اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے۔ تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کے خود اپنی لعنت ہو گئی۔ اچھا سند کیا میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے، خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا، بلاذری کا استاد ہے، اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین، یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے، کیونکہ اس کے 2 شیخ تھے، دونوں کے نام خلف ہے، یا خلف ابن ہشام یا خلف، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہے۔ اچھا، اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں، اور وہ ثقہ ہے، ان سفینہ مولا ام سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے۔ یہ عبد الوارث جو ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید، یا حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہو، وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، عبد الوارث عن سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق، عبد الوارث بھی ثقہ ہے، سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ۔ اچھا
اس نے سفینہ سے روایت کیا، سفینہ خود صحابی ہے۔ اب ان حضرات کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ خلف کے متعلق یہ کتاب الکاشف، کاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، تالیف الذہبی، ذہبی ناصبی کی کتاب الکاشف، اور یہ کتاب چھپی ہے دار القبلہ للثقافہ میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر یہ 374 ہے، یہاں پہ دونوں خلف کے ترجمے ہیں۔ خلف ابن ہشام ہے اور خلف ابن سالم ہے۔ خلف ابن سالم وثقہ النسائی، مات سنت 231، سنت 231 اس کی وفات ہے، نسائی نے اس کی توثیق کیا۔ اور خلف ابن ہشام ابن بزار جو ہے، خلف ابن ہشام البزار، وہ مسلم سے بھی روایت کیا، مسلم نے ان سے بھی روایت کیا، من نبلاء الائمہ، بہت عظیم القدر امام ہے، سنت 229 اس کی وفات ہے، 229 اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ثقہ۔ اچھا، تو یہ، اور اس نے عبد الوارث سے روایت کیا، خلف نے عبد الوارث صاحب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سیر اعلام النبلاء جزء 8 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں عبد الوارث ابن سعید، عین یعنی یہ بخاری مسلم سب کے مشائخ میں سے، اور جو بخاری اور مسلم دونوں ان سے روایت کریں تو اس کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں الامام، یہ حدیث کے امام ہے، الثبت الحافظ المقرئ، یہ ثبت جو ہے یہ توثیق ہے، الحافظ یعنی شیخ حدیث کو حافظ کہتے ہیں، المقرئ مشائخ حدیث کو اس زمانے میں جو حدیث لوگوں کو سناتے تھے پڑھاتے تھے ان کو مقرئ بولتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ سب توثیق ہے۔ وَكَانَ عَالِمًا مُجَوِّدًا مِنْ فُصَحَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ، اہل دیانت و اہل ورع، بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ بہرحال یہ سب ان کے تعریف ہیں۔ اب اس کے بعد کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سعید ابن جمحان ہے۔ سعید ابن جمحان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ، تالیف الذہبی، وہ مشائخ حدیث جن میں جرح ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، ان کی جرح مطرود ہے، ان کی جرح مسموع نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ المنار میں سن 1986 میں۔ یہاں پر مؤلف یعنی ذہبی صاحب اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی حدیث ہمیشہ حجت ہوتی ہے، حسن کے مرتبے سے وہ کبھی پائن نہیں ہوتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن کے مرتبے سے کبھی پائن نہیں ہوتا۔ اچھا، انہی حضرات میں کون ہے؟ صفحہ نمبر 85 میں سعید ابن جمحان، سعید ابن جمحان ہے، صاحب شعبہ، وثقہ ابن معین، ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ اچھا، دوسروں نے جرح کی ہوگی، جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، من تکلم فیہ وہو ثقہ، کیونکہ علم حدیث میں ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں جن کی جرح نہیں ہوئی ہے، جرح سب کی ہوئی ہے، جرح سب کی ہوئی ہے، لیکن ہر جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس نے کس سے روایت کیا تھا؟ اس نے سفینہ سے روایت کیا تھا۔ سفینہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ رجال صحیح مسلم، تالیف ابن منجوی الاصبہانی، متوفی سنہ 428، چاپ دار المعرفہ بیروت، صحیح مسلم کے رجال کے متعلق۔ یہاں پر صفحہ نمبر 295 میں سفینہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ہے، لہو سفینہ مولا ام سلمہ، لہو صحبت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سفینہ رجال مسلم میں سے بھی ہے، اور یہ ام سلمہ کا غلام بھی رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ صحابہ ان کے نزدیک سب عدول ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انساب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی، اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ان کا ماموں ہے، تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا۔ اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے۔ ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں،
ام حبیبہ کے دو بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید، ٹھیک ہے نا، یزید، ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے۔ تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا۔ اچھا، اب مزید میرے محترم ناظرین، اب مختلف طرق سے، ہم نے کہا صحیح طرق سے، مختلف طرق سے ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت فرمایا، ابو سفیان کو لعنت فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے، اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں۔ اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براءت کرنا، اس کو لعنت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ میری امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو۔ اچھا، مزید اس کو ثابت کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کا، ان کے خلفاء میں سے جن کو یہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جن کی طاعت ان پہ واجب ہے، جن کی سے مخالفت کرنا ان پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایسے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے المعتضد العباسی، اور انہی خلفاء میں سے خلیفے کا نام ہے المأمون العباسی۔ مأمون عباسی نے اپنے دربار میں اس نے ایک کتاب لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا کہ اس میں اس نے معاویہ کے سارے کرتوت کا خلاصہ کر کے اور ابو سفیان کے کرتوت کا خلاصہ کر کے جمع کیا تھا، اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ خطبہ دیا جائے گا تو یہی خط میرا پڑھا جائے، یہی کتابچہ میرا پڑھا جائے ہر خطبے میں، تاکہ سب لوگ معاویہ کو لعنت کریں ہر جمعے میں۔ پھر اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، لوگ تمہارے خلاف کیا کریں گے، تمہارے خلاف بغاوت کریں گے، تو وہ اس کے خزانے میں تھا۔ پھر اسی کتاب کو معتضد نے نکال دیا، معتضد نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کرنے تو اس کو پڑھو، اس نے نکال دیا بھائی، اس نے علن کر دیا اس کتابچے کو۔ پھر بھی علماء نے مخالفت کی تو پھر وہ کبھی پڑھا نہیں گیا، لیکن اس کو نقل کیا گیا میرے محترم ناظرین۔ اور اس کا ناقل کون ہے؟ اس کا ناقل ہے طبری صاحب۔ طبری صاحب خود سنہ 316 کے متوفا ہیں، اور یہ وقائع انہوں نے نقل کیا اپنے تاریخ طبری میں سنہ 280 کے وقائع میں، اور وہ خود بغداد میں رہتے تھے، معتضد بھی بغداد میں تھا، دارالخلافہ میں یہ سب چلا ہے، تو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود بھی بغداد میں رہتا تھا طبری، معتضد بھی بغداد دارالخلافے میں، اس کو سند کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی حیات میں یہ پیش آیا۔ اور معتضد ان کا امیر المؤمنین ہے بھائی، ان پہ واجب ہے کہ اس کی بات مان لیں، اس کی تصدیق کریں، اور وہ بھی معتضد جو کہتا ہے نا، اور مأمون نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باتیں سب اجماعی ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، تاریخ الطبری جزء 8، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں، یہاں پر سنہ 280 کے وقائع میں صفحہ نمبر 630 میں کتاب المعتضد فی شأن بنی امیہ، معتضد نے ایک کتاب نکلوا دیا، کہاں سے؟ خزانے سے۔ اس کتاب کا لکھنے والا کون تھا؟ مأمون تھا، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام میں ممبروں سے پڑھا جائے، خطبوں میں۔ پھر پڑھا نہیں گیا لیکن وہ نقل ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ جو کتاب ہے وہ کافی لمبا ہے، وہ سب بنی امیہ کے خلاف میں ہے۔ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی العظیم العلیم الحکیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی سیرت، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب باتوں کو نقل کرتا رہتا ہے، نقل کرتا ہے، یعنی بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو نقل کرنے کے بعد، ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ممن عاندہ ونابذہ وکذبہ وحاربہ من عشیرتہ العدد الکثیر والسواد الاعظم۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان سے قتال کیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اکثریت ان کا اپنے قبیلے کے آدمی تھے، اکثریت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے، یعنی قریش کے تھے۔
قریش کیا کرتے ہیں؟ یتلقونہ بالتکذیب والتثریب ویقصدونہ بالاذیۃ والتخویف ویبادونہ بالعداوہ. قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کی اذیت کرتے تھے، اور مخالف یعنی کسی طرح سے وہ کسی قسم کا وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے. جو بھی ممکن ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مخالفت کیا جائے، اس میں کوتاہی کمی نہیں کرتے تھے. اچھا اس معاملے میں واشدہم فی ذلک عداوۃ، اس معاملے میں اس راستے میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن، وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف مشرکین میں، وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ وَمُنَاصَبَةٍ، اور سب جنگوں میں سب سے پیش قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کہ تلوار لے کے آؤ، للکارو، دوسروں کو بھی بلا دو، ان کو فنڈنگ بھی کرو، پیسے بھی دے دو، ان کو لے کے آؤ جنگ کے لیے. لا يرفع على الاسلام راية لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں ان کا لیڈر، ان کا فنڈ دینے والا اور ان کو ترغیب دینے والا، ان کے پیچھے جو سیاسی فکر تھا وہی شخص تھا. وہ کون ہے؟ فی کل مواطن الحرب من بدر واحد والخندق والفتح، ابو سفیان ابن حرب. وہ کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان معاویہ کے ابا، اس قوم کے نانا جان. ان قوم کے 2-3 نانا ہے نا، ایک نانا ان کا کون ہے؟ ایک نانا ان کا ابو بکر ہے، ان کا مائی عائشہ ہے. ایک ان کا نانا ہے عمر، مائی ان کا کون ہے؟ حفصہ. ایک نانا ہے ان کا ابو سفیان صاحب، کیونکہ ان کا مائی ہے کون؟ ام حبیبہ. یہ ابو سفیان ان کے نانا جان. من بنی امیہ، بنی امیہ کون ہے؟ الملعونین فی کتاب اللہ ثم الملعونین علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عدت مواطن و عدت مواضع. بنی امیہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن میں لعنت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ لعنت کیا ہے. اچھا پھر انہی مقامات کو گنتے گنتے وہ اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین، فَمِمَّا لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ایک اسی موارد میں سے جس میں اللہ نے بنی امیہ کو لعنت کیا ہے، سورہ مبارکہ اسراء میں ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ نمبر 60 ہے کہ الشجرۃ الملعونہ فی القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر اوپر نیچے آتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، شجرۃ الملعونہ، کہ ایک خاندان ہے کہ قرآن میں ملعون ہے. نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ، ہدایت پاؤ. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. تو جتنا ان کو ڈرائیں، ہدایت دے دیں، جتنا ان کو تنبیہ کر دیں، اتنا ہی ان کا طغیان، اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے، در منثور میں اس کی حدیث موجود ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب جامع البیان میں کئی ایک حدیث موجود ہیں کہ یہ آیہ بنی امیہ کے شان میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں. ولا اختلاف بین احد انہ اراد بها بنی امیہ، اس میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجرہ ملعونہ، ملعون خاندان، شجرہ یعنی خاندان، ملعون خاندان قرآن میں قرار دے، وہ بنو امیہ ہے. وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان کی ماں عاقلۃ الاکباد، یہ لوگ ہیں. اچھا یہ اللہ کی جو لعنت ہے، اس سے ہمیں ابھی فی الحال کام نہیں ہے. ہمیں کام کیا ہے؟ اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے. وَمِنْهُ قول الرسول صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی مقامات میں سے متعدد مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو لعنت کیا تھا، وہ ہے کہ رسول پاک قد رآہ مقبلا علی حمار ومعاویۃ یقود به ویزید ابنہ یسوق به، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان گدے پہ سوار آ رہا ہے. یہاں پہ گدا ہے، دوسری روایات میں کیا ہے؟ اونٹ ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو، 3 دفعہ کیا ہو، بہت دفعہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا،
کوئی ان میں کوئی تعارض تھوڑی ہے. ابو سفیان آ رہا ہے سوار بن کے، معاویہ آگے آگے اس کو جا رہا ہے، اور معاویہ کا جو بھائی ہے ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی یزید ابن معاویہ کا، کربلا والے یزید کا جو چچا ہے وہ یزید، وہ پیچھے سے وہ جانور کے پیچھے سے آ رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والراکب والسائق، کہ اللہ تعالی لعنت کرے قائد کو، راکب کو، سائق کو. ٹھیک ہے نا عزیزوں. ملاحظہ فرمائی تاریخ طبری جلد ہفتم، یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، چاپ نفیس اکیڈمی، مترجم ہے کون؟ علامہ عبداللہ العمادی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 193 میں المعتزد باللہ کی کتاب کی نقل، معتزد باللہ نے جو کتاب لکھا ہے اس کا نقل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ کتاب یہ تو کافی لمبی ہے. صفحہ نمبر 195 میں جو فقرہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا وہ آ رہا ہے. اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو. بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا یہ ہے. اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، شجرہ سے کیا مراد ہے؟ خاندان ہے، یہ درخت نہیں ہے. شجرہ خاندان کو بھی کہا جاتا ہے. یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتى، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا. کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے. انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، اور سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت. ٹھیک ہے نا. لعن اللہ القائد والسائق والراکب. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں ایک دو اشارے کروں جو مزید احادیث آ رہے ہیں، ان میں سے بھی اسی کتاب میں ہے، ابھی ان کا پیش کر دوں جو بعد میں پھر دوبارہ اردو ترجمے کے پاس تاریخ طبری کی طرف نہیں آئیں گے. پھر من جملہ انہی مقامات میں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کیا. تو انہوں نے فرمایا اس پہاڑی راستے سے میری امت میں ایک ایسا شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا. یہ معاویہ نکلا. من جملہ ان سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ معاویہ کو میری منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا. من جملہ ان کے وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے، جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کر، حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا. اچھا، تو یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین، اس کی صحت ہم نے ثابت کر دی.